السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دیکھ رہے تھے آیت نمبر 234 اور 235۔ 234 میں دیکھتے ہیں ولی پر بیوہ عورت کے بارے میں کیا واجب ہے۔ بیوہ عورت کے ولی پر واجب ہے کہ وہ اس پر نظر رکھے اور جو فعل جائز نہ ہو اس کے ارتکاب کرنے سے اس کو منع کرے، اور ولی اس فعل کے بجا لانے پر بیوہ عورت کو مجبور کرے گا اس بات پہ جو اس پہ واجب ہو۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو پوری طرح جاننے والا ہے، تمہیں اس کی جزا دے گا۔ اس میں شدید وعید ہے، کیونکہ یاد رکھیں جب تک اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال پر نگران ہے اس کا جزا دینے کا بھی پورا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں پر بھی جزا دیتا ہے اور گناہوں پر بھی جزا دیتا ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ نیکیوں پہ جنت ملے گی جزا میں اور گناہوں پر جہنم ملے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہری، باطنی، چھوٹے بڑے سب اعمال کی خبر رکھتا ہے، تمہیں ان کی جزا دے گا۔ اور یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیوہ عورت کو نکاح کرنے سے روکنے کے لیے ولیوں کو اپنی ذات کا شعور دلایا ہے کہ میں خبیر ہوں، تمہارے اعمال سے باخبر ہوں، اس لیے ناحق بیوہ کے اوپر ظلم کرنے سے بچ جاؤ، اپنے اعمال درست کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَضْتُمْ، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام دو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اشارے کنائے سے نکاح کی بات کرنے سے گناہ کو ختم کر دیا۔ یاد رکھیں اگر اشارے کنائے سے آپ بیوہ کو نکاح کا حکم دے دیں گے تو اس سے برائی پھیلنے کا خدشہ ہے۔ عدت کے دوران نکاح کی خواہش کا اظہار اچھے طریقے سے کیا جا سکتا ہے، مثلاً آپ ایسے بات کر رہے ہیں کہ میرا بھی نکاح کا ارادہ ہے، میں ایک نیک عورت کی تلاش میں ہوں۔ اسی طرح یہ حکم اس عورت کے بارے میں بھی ہے جس کو طلاق بائنہ دی گئی ہو یا شوہر کی وفات کی عدت گزار رہی ہو۔ رجعی طلاق کی عدت میں یعنی جو 3 طلاقیں ہو چکی ہیں اس کی عدت 2 طلاقیں ہو چکی ہیں اور ابھی رجوع کا حق باقی ہے، اس کی عدت میں شوہر کے سوا کسی کو بھی پیغام دینے کی اجازت نہیں، کیونکہ آپ کو میں نے کل کی آڈیو میں تفصیل سے بتایا تھا کہ جب تک شوہر کا رجوع کرنے کی اجازت ہے کوئی دوسرا غیر محرم اس کو نکاح کی اجازت اشارے کنائی میں بھی نہیں دے سکتا۔ او اکننتم فی انفسکم، یا اپنے دل میں چھپاؤ، یعنی اگر آپ کے دل میں یہ ہے کہ میں یہ عورت جب عدت سے فارغ ہوگی، فلاں عورت جو عدت گزار رہی ہے اس کی عدت ختم ہونے پر میں اس سے نکاح کر لوں گا، تو دل میں چھپا کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ علم اللہ انکم لتذکرونہن ولکن لا تواعدوہن لا تواعدوہن سرا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ عورت سے چھپ کر بدکاری نہ کرو۔ صحیح بخاری 5124۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسانی کمزوری کو بیان فرمایا ہے کہ اس نے جان لیا ہے کہ تم لازماً ان کو ضرور یاد کرو گے، یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ انسانوں کی کمزوریوں پر یعنی یاد آنے پر گرفت نہیں کرتا۔ إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، مگر یہ کہ تم معروف بات کہو، یعنی اچھے طریقے سے کہو کہ میرا ارادہ نکاح کا ہے اور میری خواہش ہے کہ کوئی نیک وقت عورت میسر آ جائے۔ یا ایسے بھی کہہ سکتا ہے کہ عدت میں عورت سے کہے کہ تم میری نظر میں بہت اچھی ہو، میرا خیال نکاح کرنے کا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں بھلائی پہنچائے، یا اس طرح کے جملے کہے۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صاف صاف نہ کہے کہ بھئی تم فارغ ہوگی تو میں تم سے شادی کروں گی، ایسے نہ کہ اشارے کنائے میں کہ مجھے نکاح کی ضرورت ہے اور تمہیں بشارت ہو اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھی ہو، اور عورت اس کے جواب میں کہے کہ تمہاری بات میں نے سن لی ہے، کوئی وعدہ نہ کرے۔ اور اسی طرح ایسی عورت کا ولی بھی اس کے علم کے بغیر کوئی وعدہ نہ کرے۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ، اور عقد نکاح کا ارادہ نہ کرو یہاں تک کہ عدت اپنی انتہا کو نہ پہنچ جائے، یعنی عدت ختم ہونے سے پہلے نکاح کا ارادہ نہ کرو، کیونکہ عدت میں بلا اتفاق نکاح منعقد نہیں ہوتا۔
اگر کوئی عدت کے دوران نکاح کر لے تو اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ دونوں کے درمیان میں تفریق کروا دی جائے گی، دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، اور عدت کے بعد دوبارہ نکاح ہوگا، یعنی اگر چوری چھپے کوئی بھی وجہ ہو جاتی ہے نکاح ہو جاتا ہے عدت کے دوران، تو یہ نکاح جائز نہیں ہوگا۔ جب ابو عمر بن حفص نے فاطمہ بنت قیس کو تیسری طلاق دی تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام عدت میں فاطمہ کو حکم دیا کہ عدت گزار کر مجھے خبر کر دینا، بس اتنا حکم دیا، اور ابن مکتوم کے گھر عدت گزارو۔ جب فاطمہ کی عدت پوری ہو گئی تو آپ نے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی۔ آپ نے انہیں اسامہ بن زید کا پیام دیا اور اسامہ سے ان کا نکاح کرا دیا۔ اس طریقے سے معروف بات کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، اور جان لو اللہ تعالیٰ یقیناً جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، لہٰذا تم اس سے ڈر جاؤ۔ وَاعْلَمُوا جان لو، نفع بند علم ہے، سیکھو، اس کے لیے وقت لگاؤ، یعنی قرآن مجید پہ وقت لگاؤ، اس کو سیکھو، کیونکہ یہ علم آسانی سے نہیں ملتا، نہ ٹھہرتا ہے۔ خبر تو سبھی کو ہے لیکن یہ اسی شخص کے پاس ٹھہرتا ہے جو اس کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں۔ کتنی پیاری بات ہے، جب بھی میں اس طرح کی آیت پڑھتی ہوں تو میرا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے اللہ کے بارے میں۔ اور یاد رکھیں اور یقین رکھیں کہ جب بھی ہم اپنے دلوں میں خوف محسوس کریں گے ہمارا ہر قدم اللہ کی طرف بڑھتا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے ارادوں سے باخبر ہے، اس لیے کوشش کرو کہ دل میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف برے خیالات نہ آئیں۔ اللہ ہی سے ثواب کی امید رکھو، اللہ ہی سے بھلائی کی نیت رکھتے ہوئے اللہ کی کے لیے نیک کام کرو، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت سے ڈر جاؤ۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف رکھتا ہے تو وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور یہاں پہ پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو خاص نام وَاعْلَمُوا کا ذکر کیا ہے اور غفور حلیم کا بھی ذکر کیا ہے کہ جان لو، وَاعْلَمُوا علم حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم تمام علوم سے زیادہ جلیل القدر اور عالی شان ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے، وہ توبہ کرنے والوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، رجوع کرنے والوں کو بخش دیتا ہے، غلطیاں لغزشیں کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہے، اس لیے اس کی رحمت سے امید رکھو۔ حلیم، اللہ تعالیٰ بردبار ہے، وہ پکڑنے کی قدرت رکھتا ہے لیکن وہ جلدی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تحمل والا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ یاد رکھیں جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طریقے سے گمان رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ حلیم ہے، تو یاد رکھیں ہمارے اندر تقوی کا احساس زیادہ ہو جائے گا۔ ہمیشہ اس بات سے ڈرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، نگران ہے۔ اپنے دلوں کو صاف رکھیں اللہ کی نیک باتوں کے لیے، اچھی باتوں کے لیے، قرآن کے احکامات کے لیے اپنے دلوں کو صاف و خالی رکھیں۔ رشتہ داری کامیاب ہو یا ناکام ہو، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔